پاکستان اور سعودی عرب نے کھل کر اعلان کر دیا۔ کیا یہ واقعی اسلامی نیٹو کی پہلی اینٹ ہے؟ سعودی عرب پاکستان کو اپنا اصل سہارا بنا رہا ہے۔ عرب ممالک خاص طور پر قطر کو کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا مصر کی جانب سے ایک اسلامی نیٹو بنانے کی حیران کن تجویز، ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہ مشرق وسطی میں ایک کثیر رخی دور کا آغاز۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد ذیشان خان۔ حالیہ دنوں ریاض کے الیمامہ پیلس میں ایک ایسا معاہدہ ہوا جس پر دستخط کرنے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ معاہدہ کیوں ضروری ہو گیا؟ کیا یہ واقعی اسلامی نیٹو کی پہلی اینٹ ہے؟ کیا اس سے بھارت کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ کیا سعودی عرب امریکہ پر انحصار چھوڑ کر اب پاکستان کو اپنا اصل سہارا بنا رہا ہے؟ اور کیا یہ اتحاد مشرق وسطی میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہانی کا آغاز 9 ستمبر 2025 سے ہوا، جب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا ہدف حماس کے رہنما تھے جو اس حملے میں بچ گئے۔ یہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں تھی، بلکہ قطر اور امریکہ کے تعلقات اور اعتماد کے لیے ایک علامتی دھچکا۔ یہ حملہ امریکہ کے قریبی اتحادی قطر پر براہ راست پہلا حملہ تھا، جہاں امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس العدید بھی موجود ہے۔ لیکن پھر بھی واشنگٹن نے نہ تو قطر کا دفاع کیا اور نہ ہی اسرائیلی حملے سے لا علمی کے اظہار سے آگے بڑھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پورے عرب خطے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ عرب ممالک خاص طور پر قطر کو کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا کہ امریکہ کے ساتھ اس قدر قریبی تعلقات کے باوجود اس کا ہمراز اسرائیل اس طرح سے قطر پر دھاوا بول دے گا۔ 6 دن بعد ستمبر کو عرب لیگ اور OIC کے رہنما دوحہ میں اکٹھے ہوئے۔ فضا غصے، بے چینی اور انتقام کے مطالبوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب نے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی، مگر مذمتی بیانات کے علاوہ مصر کی جانب سے ایک اسلامی نیٹو بنانے کی حیران کن تجویز بھی پیش کی گئی۔ مصر نے اس فوج کے لیے 20,000 فوجی فراہم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ پاکستان اور ترکی نے اس تجویز کی کھل کر حمایت کی۔ یہ خیال 2015 میں بھی پیش کیا گیا تھا، جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اس بار دوحہ پر حملے نے اسلامی نیٹو کی ضرورت کو پہلے سے زیادہ حقیقت کے قریب کر دیا تھا۔ 17 ستمبر کو پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ریاض کے الیمامہ پیلس میں شہباز شریف اور محمد بن سلمان نے اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا لب لباب یہی ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اگر ہم نیٹو، جو مغربی قوتوں کا ایک مشترکہ فوجی اتحاد ہے، کہ آرٹیکل 5 کو دیکھیں، وہ بھی یہی کہتا ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ معاہدہ صرف دو طرفہ تعاون نہیں، بلکہ اسلامی نیٹو کے خواب کی طرف پہلا قدم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی اس معاہدے کی ضرورت اس وقت کھڑی ہوئی جب دوحہ پر حملہ ہوا۔ یعنی اگر قطر پر حملہ ہو سکتا ہے تو امریکی اتحادی سعودی عرب بھی اس خطرے میں آ سکتا ہے۔ امریکہ پر اسی بھروسے کے فقدان نے سعودیوں کو اپنے دیرینہ دوست پاکستان کی طرف مائل کیا، جس کے پاس وسیع تجربہ اور وہ طاقت موجود ہے جو دشمن کو روک سکے۔ اس معاہدے کی گونج سب سے زیادہ جنوبی ایشیا میں ہے۔ پاکستان اور بھارت اب ایک نئے توازن میں کھڑے ہیں۔ سفارتی طور پر پاکستان کامیاب دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس وقت بھارت تنہا اور کمزور محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک جیک پاٹ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس دفاعی معاہدے کے بعد اگر بھارت کسی واقعے کو بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھاتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ اس معاہدے سے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے لیے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ یہ معاہدہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس معاہدے کے بڑے فوائد سعودی عرب کے لیے بھی ہیں۔ پاکستان کی تربیت یافتہ فوج اس کے لیے یمن جیسے محاذوں پر مددگار ہوگی۔ ایٹمی طاقت کا غیر اعلانیہ سہارا، عسکری تربیت، سب کچھ سعودی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سعودی کو اسرائیل جیسے مخالفین کے مقابلے میں توازن دے گا، مسلم دنیا میں قیادت کو مضبوط کرے گا اور واشنگٹن پر انحصار کو کم کرے گا۔ یہ سب دیکھ کر امریکہ پریشان ہے۔ دوحہ حملے نے یہ حقیقت کھول دی ہے
کہ امریکی فوجی موجودگی بھی اتحادیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکی۔ سعودی عرب اور قطر اب نئے آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ معاہدہ واشنگٹن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اب اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں ایک کثیر رخی دور کا آغاز، جہاں امریکہ واحد سہارا نہیں رہا۔ طاقت کا توازن بکھر رہا ہے اور امریکی غلبہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دوحہ کے دھماکوں سے شروع ہونے والی کہانی ایک ایسے معاہدے تک جا پہنچی ہے جو عالمی سیاست کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اب یہ معاہدہ کتنا کامیاب ہوگا اور کیا یہ عالمی اسلام کے لیے مستقبل قریب میں ایک مشترکہ فوج لے آئے گا یا نہیں، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔